حساب کے حوالے سے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ یہ اہل کتاب کا ذکر آیا۔ اہل کتاب میں وہ جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، ابو جہل اینڈ کمپنی جیسے لوگ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، یہود جیسے لوگ حسد میں مبتلا ہوتے، دنیا کی محبت میں ڈوبتے ہیں، مگر نصارہ میں سے کچھ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، جیسے کہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایمان لائے تھے۔ نصارہ کی وہ تعریف کہ ان میں وہ بھی ہیں جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں اور دنیا کی حقیر سی قیمت وصول نہیں کرتے اللہ کی آیات کا سودا کر کے۔ جن میں دنیا پرستی نہیں، تکبر نہیں ہے، وہ ایمان لے آتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے۔ حدیث میں یہ بھی آیا، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ہمارے بھی کچھ کلیگز ہوں گے، ساتھ کہیں کام کرنے والے جو دوسرے فیت پر ہیں، دوسرے مذاہب پر ہیں، ان کو سنائیں، شاید ہمارے کردار اللہ کرے کہ اچھے ہوں، ان کو دیکھ کر وہ متاثر ہو کر اسلام کی طرف آئیں۔ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ پچھلے رسول کو ماننے والا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک پچھلے رسول کو ماننے کا اور ایک آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ آخری آیت ہے، بہت جامع آیت اس سورت کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابروا، اور دوسروں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرو۔ کیا مطلب؟ 70 مشرک قتل ہوئے کہ نہیں ہوئے بدر میں؟ ان لوگوں نے جان دی کہ نہیں دی؟ یہ باطل پر جان دے رہے ہیں، تم تو حق والے ہو، تمہیں ان سے بڑھ کر استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اندازہ کریں یہ باطل پر ہو کر جانے دے رہے ہیں، تم تو حق والے ہو، تو ان کے مقابلے میں ڈٹے رہنا اور صبر سے آگے بڑھ کر مصابرت، استقامت کا مظاہرہ کرنا، ورابطوا، اور مستعد رہنا۔ اس کی اور بھی تعریف کی گئی ہے، ان تشریح کی گئی ہے، یعنی سرحدوں پر پہرا دینا بھی شامل، رابط اس کے لیے بھی استعمال ہوا، نماز کا انتظار کر رہا ہے بندہ، سنت نوافل ادا کر کے بیٹھا ہوا، اس کو بھی رابطو کہا گیا۔ اور ایک ہے کفار کے مقابلے میں بالکل چوکنے رہنا اور جڑے رہنا۔ وہ جو خطا ہو گئی تھی نا، نظم ڈھیلا پڑ گیا تھا، نہیں، رابطو، مربوط رہو، جڑے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ اس امت سے سورت میں خطاب ہوا شروع، آل عمران آیت نمبر 102، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اسی پر بات ختم ہو رہی۔ ساری زندگی کا حاصل کیا؟ تقوی۔ روزے کا حاصل بھی کیا ہے؟ تقوی۔ جنت کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ کامیابی کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اسی بات پر یہ سورت مکمل ہو رہی، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اس کے بعد سورۃ النساء کا آغاز ہے، یہ بھی ایک طویل مدنی سورت ہے۔ ایک بات دوبارہ میں عرض کر دوں کیونکہ بہت سارے ساتھی ممکن ہے بعد میں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہو، ابتدائی راتوں میں ہمارا جو کوریج کا معاملہ ہے آیات کا وہ کم ہے، ایک پارہ بھی بمشکل نہیں ہو پا رہا، ابھی کم ہو پا رہا ہے۔ اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں کہ شروع کی جو یہ طویل مدنی صورتیں ہیں ان میں تشریح زیادہ ہے، وضاحت زیادہ ہے، احکام بھی آ رہے ہیں، واقعات بھی آ رہے ہیں، تفصیلات زیادہ ہیں۔ آئندہ جب مکی صورتوں میں ہوں گے تو زیادہ تفصیل نہیں ہوگی، پھر سوا پارہ بھی ہوگا، انشاءاللہ 1.5 پارہ بھی ہوگا، اور ایک دن 1.25 پارے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ تسلی رکھیے، چاہے جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہوں وہ اگر یہ فیل کریں کہ صاحب چھٹی شب ہے اور ابھی 4تھا پارہ ہی چل رہا ہے، انشاءاللہ 29ویں شب میں 30واں پارہ ہوگا اللہ کی توفیق سے، لیکن تفصیل زیادہ ہے شروع کی مدنی صورتوں میں، اس میں ہم زیادہ وقت لے رہے ہیں، مکی صورتوں میں کم ہوگی، وہاں زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ مزید برآں 2/3 قرآن مکی صورتوں پر مشتمل ہے، تقریباً 2/3 2/3، تو وہاں تفصیل نسبتاً کم ہوگی۔ سورۃ النساء نام سے ظاہر ہے، اس میں نساء یعنی عورتوں کے حوالے سے بھی کلام ہے، اسی لیے ایک حدیث میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نساء اور سورہ نور کی تعلیم دو، اور مردوں کو سورۃ المائدہ کی تعلیم دو، اس میں شریعت کے نفاذ کی باتیں آئی ہیں۔ تو سورہ نساء اور سورہ نور کے تعلق سے روایت میں ذکر ملتا ہے حدیث شریف میں، اپنی عورتوں کو سورہ نساء کی سورہ نور کی تعلیم دو۔ سورہ نساء میں بہت سارے مضامین ہیں، پہلی جو 43 آیات ہیں 43، پہلی 43 آیات میں شریعت کے احکامات بھی ہیں اور معاشرتی زندگی کے لیے رہنمائی بھی ہے، عورتوں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، حیا کی حفاظت کے بارے میں، وراثت کے احکامات کے تعلق سے۔ آیت نمبر 43 تک جائیں گے تو طہارت کے مسائل کا ذکر بھی آ جائے گا، تو شریعت کے کچھ احکامات اور معاشرتی ہدایات پہلی 43 آیات میں آئی ہیں۔ پھر اہل کتاب کا ذکر بھی آئے گا اور منافقین کا ذکر بھی تفصیل سے آئے گا، وہ بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ یہ جو پہلی آیت ہے اس میں تقوی کا ذکر، سارے انسانوں سے خطاب، قرآن کی دعوت یونیورسل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر خطبات میں یہ آیت بھی حضور تلاوت فرماتے، اور ہم میں سے جو لوگ بھی شادی شدہ ہیں ہم سب کے نکاح کے موقع پر بھی یہ آیت تلاوت کی گئی تھی۔ چلیے اگر اس وقت ترجمہ نہیں سنا تھا، تشریح نہیں سنی تھی، تو آج سن لیں۔ کتنی اہم آیت ہے، کتنی اہم ہدایت ہے۔ نکاح کے موقع پر بھی اس کی تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں نفس واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور انہی سے ان کے جوڑے اماں حوا سلام علیہا کو بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور انہی دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں ان کو پھیلا دیا۔ بڑا پیارا مقام ہے قرآن کا۔ سارے انسانوں کے حوالے سے کیا بات بیان ہو رہی؟ سب کا خالق ایک اللہ سبحانہ وتعالی، اور سب کے اولین والدین آدم اور حوا علیہم السلام۔ سارے انسانوں کے رنگ، زبان، خطے، حتیٰ کہ مذہب الگ ہیں، مگر سارے انسانوں میں دو باتیں کامن ہیں، سب کا خالق ایک اللہ اور سب کے اولین والدین آدم و حوا علیہم السلام۔ اس ناطے ایک یونیورسل بردرہڈ، عالمگیر بھائی چارے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اور نکاح کا ایک اہم مقصد کیا ہے؟ نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھے۔ اس پہلے جوڑے ہی کی تو ہم اولاد ہیں، اسی نکاح سے قافلہ انسانی آگے بڑھتا رہے گا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو، آپس میں حقوق مانگتے ہو، اور رحمی رشتوں کا خیال کرو۔ بہت اہم بات ہے۔ اللہ کا نام لے کر تم معاہدے کرتے ہو، اللہ کا نام اللہ کے درمیان میں تم قسمیں کھا کر اعتماد حاصل کرتے ہو۔ ارے فقیر بھی مانگتا ہے اللہ کے نام پر تو ہمارا دل بھی نرم ہو ہی جاتا، ڈرتے ہیں کہ بھئی غلط نہ ہو جائے، دے دو کو جس کو، وہ بھی جب اللہ کا نام لیتا ہے تو دل نرم پڑ جاتا ہے۔ اللہ کا نام درمیان میں لا کر نکاح کرتے ہو تو اللہ کے نام کی لاج رکھو گے تو زندگی کی گاڑی صحیح چلے گی۔ والارحام، اور رحمی رشتوں کا خیال کرو۔ اللہ اکبر، یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے، کسی اور موقع پر تفصیل آئے گی۔ فقط ایک حدیث شریف اس وقت اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی بخاری شریف میں، رحمی رشتے کہتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے رحم کا لفظ رحمان کے لفظ سے بنا ہے، اور اللہ فرماتا ہے جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمی رشتوں میں حرمتیں بھی ہیں، جیسے بیٹی اور باپ کے درمیان حرمت ہے، بیٹے اور ماں کے درمیان حرمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نکاح سے بھی حرمتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ نکاح ہو گیا، یہ زوجین ہو گئے، شوہر اور بیوی بن گئے، مرد اور عورت، یہ تو ہو گئے حلال، اور کچھ ہو گیا حرام، جیسے بیٹی اور باپ کا نکاح حرام، بہو اور سسر کا نکاح بھی حرام، جیسے بیٹے اور ماں کا نکاح حرام، اسی طرح داماد اور ساس کا نکاح بھی حرام۔ ادھر بھی حرمتیں آئیں گی، خیال رکھنا چاہیے ساس سسر کا، دونوں کو، داماد کو بھی بہو کو بھی، اور ساس سسر کو بھی بہو اور داماد کو اپنے بچوں کی طرح سمجھنا چاہیے۔ یہ ہے جو موٹیویشن اس مقام پر دی جا رہی۔ آگے سنیں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ کیا مطلب؟ اگر نکاح کے تعلق سے عرض کروں، اللہ ساس کو بھی دیکھ رہا ہے، سسر کو بھی دیکھ رہا ہے، شوہر کو بھی دیکھ رہا ہے، بیوی کو بھی دیکھ رہا ہے، داماد کو بھی دیکھ رہا ہے، بہو کو بھی دیکھ رہا ہے، نند کو بھی دیکھ رہا ہے، اور کون رہ گئی جی؟ بھاوج، اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ سب کو دیکھ رہا ہے اللہ، سب نے جواب دینا اللہ کے سامنے۔ اللہ ہمارے گھرانوں کو اچھا رکھے، اپنا خوف عطا فرمائے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور بہت سارے علماء نکاح کے موقع پر جب خطبہ دیتے ہیں تو اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھوں نے کتابچہ ہمارے سامنے رکھا، ایک اصلاحی تحریک خطبہ نکاح کی تشریح کے ساتھ، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب ہے، اس کو لیجئے گا تو انشاءاللہ یہ تفصیلات آپ کو وہاں پر اور ملیں گی۔ یتیموں کے بارے میں ہدایات، وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کو ان کے مال دو اور نہ بدلو ناپاک کو پاک کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یتیم تمہاری کفالت میں آ گیا، اس کے سرپرست نے، اس کے والد نے کچھ مال چھوڑا، وہ اسی کا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کا ہڑپ کرو اور اپنا اس کی خراب سا جو ہے وہ اس کے مال میں رکھ کر برابر کر دو۔ یہ انسان اپنے آپ کو بے وقوف بنا سکتا ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، معاذ اللہ۔
کیا فرمایا؟ نہ بدلو ناپاک کو پاک کے ساتھ، ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کے مال نہ کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے، یتیم کا مال ہڑپ کرنا بڑا گناہ ہے، آگے اور ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں عدل نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کر لو جو عورتیں تمہیں بھلی لگیں، مثنى وثلاثہ ورباع، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وضاحت ہے کہ یہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں ذکر ہے۔ اس وقت معاشرے میں کچھ لوگ کیا کرتے، یتیم لڑکی سے نکاح کرتے، پسند بھی آ جاتی ہوگی، بھلی بھی لگتی ہوگی، کیوں نکاح کرتے؟ اس کو مہر نہیں دینا پڑے گا، اس کا مال بھی میں ہڑپ کر لوں گا، کوئی پوچھے گا نہیں۔ یہ ظلم ہے۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ تم ظلم کرو گے تو پھر یتیم کے ساتھ تو نکاح، یتیم لڑکی کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ باقی اور عورتیں ہیں، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، میکسیمم 2 3 4 کی تعداد تک اللہ سبحانہ وتعالی نے اجازت دی۔ اب اس کی تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں۔ خواہ مخواہ جو لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں، ان غریبوں کا تو خاندانی نظام ہی ختم ہو گیا، وہ 2 3 پہ کیا بحث کر رہے ہیں، ان کے تو ایک نکاح نہیں ہو رہا بیچاروں کے یہاں، ٹھیک ہے۔ اور جہاں معاشرے قائم ہیں، جہاں نکاح کے بندھن کے ذریعے معاشرے وجود میں آتے ہیں اور خاندانی نظام چلتا ہے، وہاں کبھی ایسے حالات آ سکتے ہیں، کبھی مرد کو ایک سے زائد نکاح کی حاجت ہو سکتی ہے، خاتون اس کی بیچاری معذور ہو گئی، کچھ اور معاملہ ہو گیا، تو کیا بہتر ہے اس کا دوسرا نکاح ہو جائے، اس خاتون کو بھی پروٹیکشن ملے اور مرد کہیں جا کے برا عمل نہ کرے۔ سادہ سی بات ہے۔ کبھی جنگی ہنگامی حالات بھی آئیں گے، ان میں بھی اس مسئلے کی ضرورت پیش آئے گی، بہت سی عورتیں بیوہ ہو جاتی، کبھی اور معاملات ہو سکتے ہیں۔ اللہ دین فطرت اس نے عطا فرمایا، اس نے اجازت دی ہے، البتہ آگے باقی دلائل بہت سارے، لیکن یہاں پہ وہ ڈیبیٹ تو ہم نے کرنی نہیں ہے کوئی کہ میں آپ کے سامنے 1 گھنٹے اس کے دلائل پیش کرنے کی کوشش کروں، وہ تفاسیر میں ہمارے علماء نے اس کو بیان فرمایا، اس کو دیکھ لیا جائے۔ آگے فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ یہ ایک سے زائد کی اجازت دی گئی عدل کی شرط کے ساتھ۔ ہاں عدل وہاں کے جو اختیاری معاملات ہیں اس میں عدل ہے، غیر اختیاری معاملات میں بات نہیں، وہ آگے تفصیل ایک آ جائے گی انشاءاللہ تعالی، لیکن عدل کی شرط کے ساتھ ایک سے زائد کی اجازت میکسیمم 4 تک دی گئی۔ او ما ملکت ایمانکم، یا جس کنیز کے تم مالک ہو۔ وہ کنیز و غلاموں کا معاملہ ہمیشہ کا نہیں ہے، جنگی حالات آتے ہیں، پریزنرز آف وار کے بارے میں کیا کریں، اسلام نے بڑی خوبصورت تعلیم دی۔ پھر غلام اور کنیزوں کے بارے میں احکامات ہیں، ان کی تفصیل تفاسیر میں دیکھ لیں، 5ویں پارے کے آغاز میں اور 18ویں پارے کے آغاز میں۔ فی الوقت تو نکاح کا ہی پاکیزہ بندھن ہے کہ جس کے ذریعے جو فطری خواہش اللہ تعالیٰ نے رکھی اس کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ایک ہی طرف جھک نہ پڑو، یہ نہیں کہ 2 نکاح کی، یعنی 2 شادیاں کسی نے کی، ایک کو تو پورا ٹائم بھی دیا جا رہا ہے، اس کی حاجات بھی پوری کی جا رہی ہیں، اور دوسری بیچاری ایسی لٹکتی رہ جائے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ظلم نہ کیا جائے، بلکہ عدل کی شرط کے ساتھ اس کی اجازت دی گئی ہے۔ باقی مجھے پتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہوں گی اور آپ کا دل بھی چاہ رہا ہوگا کہ یہ بھی بیان کر دیں، وہ بھی بیان کر دیں، نہ اس کی فی الوقت ضرورت ہے، نہ اس کا ابھی موقع ہے، کیونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دے گا۔ لیکن اگر ٹھنڈے دل سے سمجھنا چاہیں تو پھر تفاسیر کا مطالعہ کر لیں کہ کیوں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی اجازت عطا کی۔ وہ خالق ہے ہمارا، اور سب سے ٹاپ پر بات کیا ہے، ہی از دا باس آف دا یونیورس، وہ خالق کائنات ہے، جو چاہے سو حکم دے۔ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اس کے حکم پر جو ہے تم انگلیاں اٹھانے کی کوشش کرو؟ یہ آخری جواب ہے۔ تو ہم اپنی اوقات میں رہیں۔ جو غیروں کے الزام تراشیوں کے نتیجے میں ہمارے ذہن خراب ہوتے ہیں اور ہم اللہ کی کتاب کے بارے میں، ہم سے مراد کچھ لوگ معاشرے کے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آخری بات یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو اللہ کا کلام مانتے ہو تو پھر اس کے حکم کے اپنے آپ کو تابع رکھو۔ ہاں یہ اجازت اللہ نے دی، وہ حکم نہیں دیا ہے کہ 2 کرو گے تو اتنا اجر، 3 کرو گے تو اتنا اجر ملے گا، اور آگے نہ، یہ اجازت دی حکمتوں کے ساتھ ہے۔ وہ پڑھنا کوئی چاہے تو تفاسیر کا مطالعہ کر لیجئے گا۔ اس رکوع میں تفصیل تھوڑی اور ہے، یہ رکوع مکمل کریں گے اور پھر 8 رکعت تراویح انشاءاللہ ادا کریں گے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کرو۔ اور بھائی مناسب مہر رکھنا چاہیے۔ آج کل تو ایسا ہو گیا مولوی صاحب لکھ دیں 5000 روپے، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تم فضول پہ کتنا خرچہ کر رہے ہو؟ 5 لاکھ روپے۔ فضول سے مراد مہندی کی رسمیں، گانے کی رسمیں، فضول ہے نا، گناہ کی چیزیں بھی ہیں۔ اور جو عورت کا حق ہے اس کو کیا دے رہے ہو؟ 5000 بھائی تمہیں جیب سے 25000 روپے نکال کے دے دے گی، تم خوشی خوشی ادا کرو۔ اچھا مناسب حال جو اللہ توفیق دے،
سہولت ہے بندے کی، وہ طے کرو اور اس کو خوشی خوشی ادا کرو۔ ہاں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ خوشی سے تمہیں چھوڑ دیں اس میں سے کچھ، فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اسے مزیدار اور خوشگوار سمجھ کر کھا لو، یہ خوشی خوشی ہو۔ لیکن ہمارے ہوتا کیا ہے، ایک بڑے صغیر کی ذہنیت ہے، عورت کو ہم نے پیر کی جوتی سمجھ رکھا ہے، معاذ اللہ، میں معاشرے کی ترجمانی کر رہا ہوں جو کرتے ہیں لوگ، اور کہہ دیجیے ہم نے معاف کروا لی ہے۔ یہ جو ہم نے معاف کروا لی ہے نا، یہ جو انداز ہے، یہ کوئی معافی نہیں۔ دو بہنوں سے ایک شخص کا نکاح ایک وقت میں نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک شخص کا ایک خاتون سے نکاح ہوا، اس کا انتقال ہو گیا خاتون کا، اب اس کی جو بہن ہے اس شخص کا اس سے نکاح ہو سکتا ہے اس خاتون کے انتقال کے بعد، یعنی دو بہنوں کو ایک وقت میں جمع کرنا نکاح میں منع ہے۔ اسی پر حضور نے مزید وسعت بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو بہنیں بہت 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 قریبی تعلق ہے، اسی پر حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پھپھی اور بھتیجی انتہائی قریبی تعلق ایک وقت میں ایک شخص کے نکاح میں نہیں ہوں گی، اسی طرح خالہ اور بھانجی انتہائی قریبی تعلق ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہیں گی۔ یہ حضور نے اس حکم کی مزید وسعت بیان فرمائی۔ یقیناً پہلی مرتبہ جو ساتھی سنتے بلکہ دوسری تیسری مرتبہ بھی تو سب کچھ تو یاد نہیں رہے گا، مگر ذہنوں میں بیٹھ جائے بات کہ کچھ محرمات کا بیان ہے جو ہمیشہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ یہ بیانات ہیں جو اس مقام پر ہیں، باقی تفصیلات تفاسیر میں ہم دیکھیں انشاءاللہ۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ 5ویں پارے کا آغاز ہے۔ والمحصنات من النساء، اور خاوند والی عورتیں وہ بھی حرام ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک خاتون ابھی کسی کے نکاح میں ہے تو اس سے نکاح تو نہیں ہو سکتا، اب یہ شوہر یا تو انتقال ہو جائے یا طلاق دے دے پھر اس خاتون سے نکاح ہو سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں عارضی محرم۔ وہ پچھلی خواتین جن کا بیان ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے محرم، ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن ایک خاتون جو کسی شخص کے نکاح میں ہے وہ عارضی طور پر ابھی محرم ہے کہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے یا وہ طلاق دے دے تو پھر اس خاتون سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پردے کے احکامات اپلائی ہوں گے، وہ پردہ جو نامحرم سے عام طور پر کیا جاتا ہے وہ ادھر بھی کیا جائے گا، لیکن صرف نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ خاتون ابھی کسی کے نکاح میں ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ جو کنیزیں تمہاری ملکیت میں آ جائیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ تعلق قائم کرنے کی اجازت دی گئی۔ باقی غلام اور کنیزوں کے بارے میں تفصیلات و تفاسیر میں دیکھ لیجئے گا، فی الوقت تو ایسا کوئی معاملہ نہیں، اور کسی کو غلام و کنیزوں کے احکامات کو ریوائیو کروانا ہو تو محنت کرے اور اقامت دین کی جد و جہد میں لگے، اور کبھی جنگوں کا میدان سجے اور پھر وہ غلام اور کنیزوں کا ہاتھ آنے کا معاملہ ہو تو پھر ان احکامات کے حوالے سے سوچا جائے گا۔ فی الوقت وہ نکاح کا بندھن ہی ہے جو جائز راستہ اس فطری خواہش کی تکمیل کے لیے عطا کیا گیا۔ کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ کا حکم ہے، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے سوا باقی عورتیں حلال ہیں، یہ کچھ منع کی گئی ہیں، باقی عورتیں ہیں جن سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اہل کتاب کی عورتوں کا ذکر بعد میں مزید آئے گا انشاءاللہ، آئندہ پڑھیں گے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں۔ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، بشرط یہ کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے ان کو نکاح کے تحفظ میں لانا چاہو، نہ کہ محض اپنی ہوس کو پورا کرنے والے بنتے ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ نکاح پوری زندگی کا معاملہ ہے، ایک پورا تحفظ ہے جو تم ایک خاتون کو دو گے، پوری زندگی اس کی کفالت کا تم عہد کرتے ہو، محض خواہشات پوری کرنے کا چکر نہیں ہے معاملہ، بلکہ تحفظ دینے کا معاملہ۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس تم میں سے جو ان سے نفع حاصل کریں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کو ان کی مقرر کیے ہوئے مہر دے دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر اس بارے میں کچھ گناہ نہیں جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ اس کے مقرر کر لینے کے بعد، یعنی جو بھی مہر طے ہوا خاتون خوشی خوشی کچھ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے، باہم طے کر لو، یہ بات پہلے بھی آئی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بہت علم رکھنے والا بہت حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو تم میں سے طاقت نہ رکھتے ہوں کہ وہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کریں، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو جو مسلمان کنیزیں تمہاری ملکیت میں ہوں
وہ مراد ہے کہ ان سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ اگر وہ کنیز مسلمان ہے تو اس کا صاحب ایمان ہونا بھی قدر والی بات ہے، محض اس کو کنیز سمجھ کر کو گھٹیا نہ سمجھ لینا۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی کی جنس سے ہو، سب انسان ہو، اللہ کی مخلوق ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، تو ان کے مالک کی اجازت سے ان سے نکاح کرو۔ ایک مالک کے پاس کنیز آئے تو وہ استفادہ کر سکتا ہے، اس مسئلے کی تفصیل تفاسیر میں۔ کسی اور کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ اس سے نکاح کر لے۔ اب اگر کوئی اور اس کنیز سے نکاح کر لے تو یہ مالک اب اس سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو ان کے مالک کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو ان کے مہر بھلے طریقے پر ادا کر دو۔ محصناتن، مقصد نکاح کے تحفظ میں لانا ہو۔ غیر مصافحاتن، محض حوث کو پورا کرنا نہ ہو۔ ولا متخذات اخدان، نہ کوئی چوری چھپے آشنائی کرنے کا معاملہ ہو۔ چوری چھپے تو کچھ اور ہوتا ہے نا، سمجھ رہے؟ نکاح علل اعلان ہوتا ہے، یہ چیٹنگ ہو رہی ہے اور ڈیٹنگ ہو رہی ہے، ریسٹورنٹس میں جا کے ملاقاتیں ہو رہی، کوئی گنجائش نہیں۔ چوری چھپے تو غلط کام ہوتے ہیں۔ اور نکاح کیا ہے؟ اعلنوا ھذا النکاح، حضور فرماتے علیہ السلام نکاح کا اعلان کرو۔ تو نکاح کے تحفظ میں لانا مقصود ہو، محض ہوس پوری کرنا مقصود نہ ہو، اور چوری چھپے کو آشنائی کرنے کا معاملہ نہ ہو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس جب وہ نکاح میں آ جائیں، کنیزیں، آزاد عورت نہیں، کنیز ایک خاص مسئلہ ہے جس کے لیے ترجمہ ذہن میں رکھیں۔ پس جب وہ نکاح میں آ جائیں یعنی کنیز، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر نصف سزا ہے وہ کہ جو آزاد عورتوں پر ہے۔ اور وہ جو 100 کوڑوں کی سزا بیان ہوئی تھی، اس کا آدھا کیا بنے گا؟ 50 کوڑے۔ چاہے یہ کنیز نکاح میں بھی آگے اگر برائی کا عمل کرے تو 50 کوڑے ہی کی سزا ہے۔ بات صرف یہ ہے، ایک کنیز کو صرف ایک پروٹیکشن ملی ہے، وہ ہے نکاح کے تحفظ میں آ گئی۔ آزاد عورت کو خاندان کی سپورٹ بھی ہوتی ہے اور نکاح کا تحفظ بھی ہوتا ہے، یہ فرق کیا گیا ہے۔ اس کے پہ تفصیلی فقہی احکام ہیں، وہ پہ تفاسیر کا مطالعہ کیجیے گا۔ بس ایک خاص نقطہ تو میں نے چاہا کہ تشریح میں آ جائے تاکہ ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ آدھی سزا، ذالک لمن خشی العنت، ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے لیے تم میں سے جو بدکاری کی تکلیف میں پڑنے کا اندیشہ کرے تم میں سے، مراد ہے کہ اس کے لیے بچنا ہی ناممکن ہو تو پھر کنیز سے نکاح بھی کر لے، ٹھیک ہے، گنجائش ہے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے باتوں کو واضح فرما دے۔ ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، اور تم سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی یعنی اچھے طریقوں کی تمہیں ہدایت دے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر نظر کرم فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم والا، حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر نظر کرم فرمائے۔ ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم رائے ہدایت سے بہت زیادہ پھر جاؤ۔ یعنی اب یہ انقلابی باتیں، عورت کا وراثت میں حصہ ہے، بیوہ کے ساتھ ظلم نہ کرنا، بچیوں کو وراثت میں محروم نہ کرنا وراثت سے، جی عورتوں کے مہر پورے ادا کرنا، یتیموں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، دنیا پرستوں کو یہ پاکیزہ تعلیمات تھوڑے ہی پسند ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے، نکاح مسلمان کرے پریشانی ہے مغرب کو، دوسرے کی بات کرے تو وہ تو کفر سمجھتے معاذ اللہ اس کو، اور وہاں جو ہے سارے زنا کے دھندے چلے اور بدکاری اپنی انتہا پر ہو، اور بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، وہ کلنٹن نے کہا تھا قریب ہماری عظیم اکثریت ان بچوں پر مشتمل ہوگی، دوز ہو آر بورن آؤٹ آف ویڈ لاک، وہ نسل وہاں پہ پروان چڑھے، کوئی پریشانی نہیں۔ اور عفت کی، پاک دامنی کی، نکاح کی، گھر کو بسانے کی، عورتوں کے حقوق کی، اللہ اکبر، یہ باتیں کی جائیں تو لوگوں کو عجیب لگ رہی ہیں۔ یہ 14 صدیوں پہلے بھی تھا،
اور جاہل آج بھی موجود ہیں جن کو یہ عفت اور پاکیزگی والی تعلیمات اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. اللہ اکبر. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا, اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم رائے ہدایت سے بہت زیادہ پھر جاؤ. يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ, اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, اور انسان تو بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے. اللہ ہمارا خالق ہے, اسے ہماری کمزوریوں کا لمیٹیشنز کا پتہ ہے, اس نے ہمیں وہ احکام دیے جو ہمارے ہی بھلے کے لیے ہیں. وہ خود فرماتا ہے سورہ ملک میں, الا یعلم من خلق, کیا وہ اللہ ہی نہ جانے گا کہ جس اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدا فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر مت کھاؤ, حرام مال سے منع کیا جا رہا ہے. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, الا یہ کہ تمہاری آپس کی خوشی سے کوئی تجارت ہو, یعنی کسی پر ظلم نہ کرو, زیادتی نہ کرو, باہمی رضامندی سے تجارت کا معاملہ کرو. لیکن یاد رکھیں باہم رضامندی کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ پر دونوں رضامند ہو جائیں تو چلو چلتا ہے, نہ. دو افراد زنا پر رضامند بھی ہو جائیں تو حرام حرام ہی رہے گا. دو افراد سود کے لینے اور دینے پر رضامند بھی ہو جائیں تو سود حرام ہی رہے گا. وہ رضامندی نہیں جس سے شریعت کی خلاف ورزی ہو. وہ رضامندی سے مراد کسی پر ظلم نہ کرنا, زیادتی نہ کرنا, حق تلفی نہ کرنا. ولا تقتلوا انفسکم, ایک ترجمانی ہے اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو, قتل و غارت گری سے روکا گیا. اور ایک ترجمانی ہے ولا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اسی سے علماء نے خودکشی کی حرمت کو بیان کیا ہے. سوئسائڈ, اپنے آپ کو خود سے ہلاک کرنا, اس سے اللہ کی شریعت نے منع کیا ہے. وہی بات یہاں پر ہے, اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یہ جان اس کے مالک ہم نہیں, اس کا مالک اللہ ہے. خودکشی کرنے والا اللہ کے اختیار میں گویا کہ دخل اندازی کی کوشش کرتا ہے, منع ہے, حرام ہے. ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تم پر بہت رحم فرمانے والا ہے. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما, اور جو شخص یہ کرے گا سرکشی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے, فسوف نصلیہ نارا, بس قریب اس کو ہم آگ میں ڈالیں گے. وکان ذلك علی اللہ یسیرا, اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. کچھ آیات ابھی ہم پڑھیں گے, تھوڑا سا وقت میں لے رہا ہوں تاکہ وہ جو مردوں کی قوامیت والی آیت ہے نا وہ بھی آج ہی پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک, کچھ وقت ابھی لگے گا, تھوڑا سا چند منٹس, اور پھر انشاءاللہ ہم آیت نمبر 35 تک مطالعہ کریں گے تو ایک موضوع مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. ام تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جن سے تمہیں منع کیا گیا تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے, مراد معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما, اور ہم تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے. کبیرہ سے بچتے رہو تو صغیرہ اللہ معاف کر دے گا. کبیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ اہل علم نے بیان فرمایا وہ تمام برے اعمال جن پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہو, وہ کبیرہ گناہ ہے. یا وہ تمام برے اعمال جن پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں دنیا یا آخرت کی کوئی سزا بیان کی ہو, وہ کبیرہ گناہ. تو اللہ کی لعنت, اللہ کے رسول کی لعنت, اللہ نے سزا بیان کی ہو دنیا یا آخرت کی کسی برے عمل پر, یا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی سزا بیان کی ہو دنیا یا آخرت کی, ایسے اعمال وہ کبیرہ ہیں. اور وہ بہت سارے ہیں, اللہ محفوظ رکھے. ایک مشہور حدیث میں 7 کا ذکر ہے, وہ اکبر الکبائر ہیں, کبیرہ کے بھی بڑے, ورنہ علماء نے تو 70 بھی گنوائے ہیں اور اس سے زائد بھی کئی ایک گنوائے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے ہم تمہارے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما, اور ہم تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے. اب گھریلو زندگی کے حوالے سے رہنمائی کا بیان. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض, اور آرزو نہ کرو اس بڑائی کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے عقل زیادہ دی, کسی کو فراست زیادہ دی, کسی کو مال زیادہ دیا, کسی کو خوبصورتی زیادہ دی, کسی کو خاندان اونچا دیا. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں, گوناگو رنگینی کائنات کے اندر یہ اللہ کی حکمتیں ہیں, اس کی تمنا نہ کرو. للرجال نصیب مما اکتسبوا, مردوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہوگا جو انہوں نے کمائے. وللنساء نصیب مما اکتسبن, اور عورتوں کے لیے ثواب اور بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو انہوں نے کمائے. مراد کیا ہے؟ کسی کا رنگ گورا چٹا ہے, کوئی اختیار ہی نہیں اس پہ. کسی کا رنگ ساولا یا بلیک ہے تو کوئی اختیار نہیں. نہ اس رنگت کے گورے ہونے پر جنت ہے,
نہ اس کے کالے ہونے پر جہنم ہے. یہ غیر اختیاری چیز ہے. بات سمجھ آ رہی؟ کسی کا قد اونچا کسی کا نیچا، یہ غیر اختیاری چیز. اینڈ سو آن. کوئی مشرق میں پیدا کوئی مغرب میں، اللہ کا چوائس، اللہ نے کیا ہے. ان پر کوئی پکڑ بھی نہیں، کوئی عذاب و ثواب بھی نہیں. اختیار سے جو ہم کر رہے ہیں اس پر ہے معاملہ عذاب یا ثواب کا. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. یہ کمائی کا لفظ اعمال کے لیے آتا ہے. یہ میدان کھلا ہوا ہے. نیکیوں میں آگے بڑھنے کا میدان مردوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، عورتوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. تم اپنے میدان کے اندر، اس میدان کے اندر محنت کرو اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. اور عورتوں کے لیے بدلہ ہے ان کے اعمال کا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. اور اللہ سے اس کا فضل مانگو. یہ ہے اصل بات. آخرت کی فکر کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. بے شک اللہ ہر بات کا خوب علم رکھنے والا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے اس مال کے لیے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. اور جن لوگوں سے تمہارا کوئی عہد ہو چکا ہے تو ان کو ان کا حصہ دے دو. مراد کسی کو تم نے وصیت کرنی ہے تو وصیت کر سکتے ہو. کوئی تمہارا دینی بھائی ہے، کوئی تمہارے خاندان کا فرد ہے کہ جو کمزور ہے، لاچار ہے، وارث نہیں ہے، تم اس کے ساتھ بھلا سلوک کرنا چاہو تو وصیت کا آپشن موجود ہے. کتنی کر سکتے ہیں وصیت؟ 1/3 کی حد تک غیر وارث کے لیے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر بات پر گواہ ہے. اب وہ رجال قوام ان کا ذکر آ رہا ہے. آیت نمبر 34 سے الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں پر حاکم ہیں. کچھ مردوں کو یہ ترجمہ کرتے ہوئے بھی جھجک ہوتی ہے. اللہ کے بندو مرد بنو. حاکم، قوام یعنی وہ مینیجر ہیں. یہ بھیگی بلی بن جاتے بیچارے کچھ لوگ. عجیب بات ہے. مرد عورتوں پر مینیجر ہیں. یہ کیا لفظ استعمال کر رہا ہوا ہے؟ قوام، حاکم، نگران. ہاں اس میں مردوں کے لیے کوئی خوش فہمی کا معاملہ نہیں، نہ عورتوں کے لیے ٹینشن کا معاملہ ہے. یہ ہم نے خامخواہ اپنے عقل سے کچھ سوچی لی باتیں. آئیے اس کو سمجھتے ہیں. الرجال قوامون علی النساء. اللہ کہتا ہے مرد عورتوں پر حاکم ہے. کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اس سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وبما انفقوا من اموالهم. اور اس لیے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. بھائی گھر کا انتظام چلانا ہے. کوئی ادارہ ایسا نہیں جہاں ٹاپ پر اتھارٹی بالکل 2 افراد کے پاس برابر کی ہو. اگر ایسا کریں گے تو نظام چل سکتا ہے؟ ملک نہیں چل سکتا، اسکول نہیں چل سکتا، ادارہ نہیں چل سکتا، گھر بھی نہیں چل سکتا. تو گھر میں قوام حاکم مرد کو بنایا گیا. اللہ نے اس کو آداب بھی دیے ہیں، وہ صلاحیت بھی دی ہے مشقتوں کو جھیلنے کی، عورت کے مقابلے میں زیادہ دی. اور اس لیے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. وہی بات آ گئی. کفالت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مرد پر. شریعت کی تعلیم عورت پر ایک لمحہ بھی زندگی کا ایسا نہیں کہ اس پر کفالت کی ذمہ داری ڈالی. بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری، بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری، شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیٹوں کی ذمہ داری، بیٹے نہیں تو باپ کے گھر آئے گی باپ کی ذمہ داری، باپ نہیں تو بھائی کی ذمہ داری، بھائی نہیں تو اوپر دادا چچا تایا ان کی ذمہ داری وہ نہیں، تو ماں کی طرف سے رشتہ دار نانا ماموں ان کی ذمہ داری وہ بھی نہیں، قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری وہ بھی نہیں، اسلامی ریاست کی ذمہ داری وہ بھی نہیں، تو مسلمانوں کی ذمہ داری، کیونکہ اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے. مغرب میں بڑا پروپیگنڈا ہے، مگر کہ 100 افراد اسلام قبول کرتے ہیں ان میں 70 عورتیں ہیں. کیوں؟ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے. ریورٹس جو ہیں، ریورٹڈ مسلمز، وہ کہتی ہیں کہ اتنا پیارا دین عورتوں کو اتنے حقوق عطا کرتا ہے. یہ تو ہم ہیں، ہمارے طرز عمل ایسے ہیں آج. مگر وہاں جو عورت پڑھ کر آج اسلام کو قبول کر رہی ہے وہ تو اسلام کی تعلیم سے جو ہے وہ اٹریکٹ ہو جاتی. تو اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، وہ ذمہ داری گھر کو چلانے کی انتظامی اعتبار سے مرد کو دی ہے. اور اس لیے کہ کفالت کی ذمہ داری اس پر ہے. نکاح دونوں کی ضرورت ہے، خرچے مرد نے کرنے، میں نے گنوائے تھے آپ کو. اولاد بھی ہے تو اولاد کے خرچے بھی سارے شوہر نے یعنی باپ نے برداشت کرنے. اس اعتبار سے گھر میں اس کو قوام بنایا گیا. ایک بات، دونوں کو بالکل برابر کر دیں گھر چل ہی نہیں سکتا، برباد ہو جائے گا. ٹاپ پر اتھارٹی ہمیشہ ایک کے پاس ہوتی. کائنات کا خالق بھی ایک، اللہ حاکم بھی وہی ہے، تبھی کائنات چل رہی. دوسری بات، قوام ہے نا، ترجمہ میں نے کیا کیا؟ حاکم. حضور سے پوچھیں حاکم کیسے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب عورتوں کی پریشانی دور. سید القوم خادمہم. قوم کا سردار قوم کا ہاں حاکم ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے، خادم اعلیٰ. سبحان اللہ. جی ہیڈ کوارٹر کہتے ہیں نا ہم لوگ، گھر سے فون آیا تو کس کا فون آیا؟ جی ہیڈ کوارٹر سے فون آیا، تو خادم ہو تم گھر کے. کیا مطلب؟ وہی بات ہے.
عورت کو تکریم دی گئی ہے, باہر کے جھمیلوں سے اس کو پاک کر دیا گیا. تمہارے ڈور اسٹیپ پر تمہاری ایک ایک حاجت کو پورا کر کے دینا تمہارے شوہر کی ذمہ داری. ہاں کوئی شوہر کسی کا معذور ہو گیا ہے, کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے, یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں. بھئی کیا بیوی کما سکتی؟ ایسا موقع آ گیا تو الگ بات ہے, یہ روٹین نہیں ہے, یہ یوزول لائف کی بات نہیں ہے. ڈور اسٹیپ پر تمہاری حاجت کو پوری کرے گا تمہارا شوہر. حاکم نہیں, خادم بھی ہے وہ. اور ریاست کا حکمراں کیا ہے؟ وہ کل اللہ کے جواب دہ ہے, اور اپنی رعایا کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جواب دہ ہے. تو مردوں کو یہ درجہ ضرور دیا گیا. ابھی آگے آ رہا ہے, ابھی آ رہا ہے آگے معاملہ. اسی لیے میں نے چاہا آیت نمبر 35 تک مطالعہ مکمل آج ہی ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. جی آگے آ رہا ہے. سب سے بڑا کون ہے؟ ہاں, اب اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا. جس نے تمہیں یہ تھوڑی سی بڑائی دی ہے وہ سب سے بڑا, اس کے سامنے تم نے جواب دینا. یہ بات ابھی آگے آ رہی ہے. تو قوام بنایا, حاکم بنایا, مگر حضور نے یہ بھی بتایا سید القوم خادم, قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے. گھر والوں کی کفالت کرنا, ان کی حاجات کو پورا کرنا شوہر کے ذمے. اچھا, نیک بیوی اللہ کی نگاہوں میں کیسی ہوتی؟ آج تو پتہ نہیں کیسے کیسے مارننگ شوز چل رہے ہیں اور کس کس طرح کے ڈرامے بازیاں وہاں پر چل رہی ہیں, اور کیا اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, برباد کر رکھا ہے ان لوگوں نے. اللہ سے پوچھے نا, اللہ کے نزدیک نیک بیوی کون ہے؟ فالصالحات, بس نیک بیویاں, قانتات, تابعدار ہوتی ہیں, حافظات, حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں, للغیب, غیب میں پیٹ پیچھے, عدم موجودگی میں, بما حفظ اللہ, اس حفاظت کی وجہ سے جو اللہ نے عطا فرمائی. اللہ اکبر. نیک بیوی اللہ کی نگاہوں میں کون؟ جو شوہر کی تابعداری کرنے والی ہوں. اور آج سارے ڈراموں اور فلموں کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ سینہ تان کر بات کرو. طلاقوں کی شرح تو تھی, خلا کی شرح بڑھ گئی, پھر گھر چل ہی نہیں سکتے, برباد ہوں گے. آزادی اور پتہ نہیں کتنے پرفریب نعرے, پھر ان عورتوں کی زندگیاں دیکھیں, مر رہی ہیں بیچاری, سڑ رہی ہیں بیچاری, جنہوں نے اس پوزیشن کو اپنی ایکسیپٹ نہیں کیا جو اللہ نے دی ہے. اور اصل مسئلہ میرا اور آپ کا, مرد ہو یا عورت, کہاں کا ہے؟ جنت کا ہے نا. حضور سے پوچھیں. اللہ اکبر. ایک عورت کی جنت آسان ہے کمانا, ایک عورت کے لیے جنت آسان ہے کمانا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جو بیوی جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے, جس بیوی سے اس کا شوہر راضی ہو جائے, اللہ اس بیوی کو کل اختیار دے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. سمجھے ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں, سمجھے خدا کے واسطے, یہ آزادی کے پرفریب نعرے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سڑ رہی ہیں بیچاری عورتیں, زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. وہ آرٹیفیشلی اپنے آپ کو انگیج کر کے سمجھ رہی ہیں کہ ہم اچھی چل رہی ہیں, کوئی اچھا نہیں چل رہا, اندر کسی کا اطمینان نہیں ہے. انہی گھروں کو بنانے میں, ان کو جوڑنے میں اور ان کو برقرار رکھنے میں ہی اصل سکون ہے. اس بیوی کو جس سے اس کا شوہر راضی ہو جائے, حضور فرماتے ہیں اللہ یہ اختیار دے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یہ ہے قانتات, اپنے شوہر کی تابعداری کرنے والی. اللہ اکبر. آج کیا سکھایا جاتا ہے؟ آزادی. آج کیا سکھایا جاتا ہے؟ میں. آج کیا سکھایا جاتا ہے؟ اٹس مائی اسٹائل. آج کیا سکھایا جاتا ہے؟ جیسے چاہو جیو. آج کیا سکھایا جاتا ہے؟ دب کرنا رہنا. آج کیا سکھایا جاتا ہے؟ ڈنکے کی چوٹ پر بات کرنا. پیچھے سے بھائی بھی کہتے ہیں ہاتھ سینے چڑھا کے ہم بھی تیرے پیچھے موجود ہیں. استغفر اللہ. اور کبھی ہماری اقدار تھیں, بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے باپ کیا کہتا تھا؟ بیٹا تیرا جنازہ کہاں سے اٹھے گا؟ تیرے شوہر کے گھر سے, تیرا گھر وہ ہے. اسی لیے ٹیکنیکلی سمجھ لیں, ایک بیوی کے لیے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ شوہر کا. عام طور پر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. ایک خاتون جو بیوی بن چکی, اس پر سب سے بڑا حق اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے بعد کس کا ہے؟ شوہر کا. اور اسلامی معاشروں میں ہی اگر پورے گلوب کو, ورلڈ کو دیکھ لیں, گھروں کا نظام اسلامی معاشروں میں اگر کچھ بچا ہوا ہے تو جہاں ان تعلیمات پر عمل ہے, ورنہ بربادی آ رہی. اللہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. حافظات للغیب, عدم موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں. کس کی؟ شوہر کے بستر کی, اس کے مال کی, اس کے گھر کی, اس کی اولاد کی. بما حفظ اللہ, اس حفاظت کی وجہ سے جو اللہ نے عطا فرمائی. یہ اصل رول ہے بیوی کا. وہ گھر ہوم میکر ہے, وہ
ہوم میکر ہے وہ، اللہ اکبر. اور مردوں کو حال دیا ہے کماؤ کماؤ تاکہ معیشت کا پہیہ چلتا رہے، کماؤ. عورت کو مستقبل دیا ہے جس کی گود میں کل کی نسل پلتی ہے، اللہ اکبر. کسی خاتون نے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، گرلز کالج میں گئے ہوں گے غالباً، کسی لڑکی نے پوچھا، حضرت بہت بڑے بزرگ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، یہ کیا بات ہے اللہ نے نبی جب بھی بنایا مرد کو بنایا؟ کوشچن ہے نا، عورت کو کبھی نہیں بنایا. اللہ والے تھے، بزرگ آدمی تھے، بڑا حکمت والا جواب دیا، بیٹا سنو، مرد رسول بنتے تھے، مرد رسول بنتے تھے، عورت رسول جنتی تھی. یہ عورت کا مقام. صرف آدم کو چھوڑ دو علیہ السلام، میں تشریح کر رہا ہوں، صرف آدم کو چھوڑ دو، ہر پیغمبر ایک ماں کی گود میں پیدا ہوا ہے. یہ ہے رتبہ عورت کا، یہ مقام ایک عورت کا. تو حال مردوں کو دیا، مستقبل عورتوں کی گود میں دیا ہے. اللہ اکبر. بہرحال باتیں بہت ہیں لیکن وقت بہت ہو گیا، ورنہ میں اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمارے اسلاف اور ہمارے اساتذہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. کھول کھول کر یہ باتیں سکھائی ہمیں. کوئی پڑھنے والا ہو، کچھ سننے والا ہو، کوئی اپنی اوریجنل کی طرف جانے والا ہو تو پھر کھڑا ہو کر یہ جو تہذیب کے نعرے نا، دجالی تہذیب کے نعرے، ان کا جواب بھی پھر ہم نے دینا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور سنیے، اب مسئلہ وہ مار پیٹ والا، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنا، ہاں، اور اپنی لفاظی کے اندر کیونکہ باہر سے پیسے ملتے ہیں این جی اوز کو، پھر آ کر چیخ چلا کر خواتین میم صاحبہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور قرآن کی آیت مس کوٹ، آؤٹ آف ریفرنس کوٹ کر کے اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. سنیے، واللاتی تخافون نشوزہن، اور تمہیں ڈر ہو جن بیویوں کے بارے میں نشوز، بدخوئی ایک ترجمہ کیا گیا ہے. نشوز کیا ہے؟ مرچیں کم ہو گئی، نمک زیادہ ہو گیا، کھانا ٹائم پہ نہیں ملا، نہیں. نشوز ہے ایسی نافرمانی جہاں ایک بیوی اپنے شوہر کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے. یہ ہے گڑبڑ. وہ کہتے ہیں نا حکومت کی رٹ چیلنج ہو گئی، چلیں اس طرح سمجھ لیں. جہاں گھر اسٹیک پر اگر آ جائے کہ شوہر کی وہ پوزیشن نہیں مانی جا رہی کہ جو اس کو اللہ نے دی، گھر کا انتظام چلانے کے لیے قوام بنایا، اس کو اگر چیلنج کیا جا رہا، ایسی گناہ فرمانی بیوی کر رہی ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ بہت سارے حضرات و خواتین نے یہ تشریح شاید پہلی مرتبہ سنی، اور یہ میں تھوڑے ہی کر رہا ہوں، 14 صدیوں سے یہ تشریح علماء کر رہے ہیں. اس سطح پر اب کیا کہا؟ فعیدوہن، گنتے جائیے گا. نمبر 1، انہیں سمجھاؤ، واز کرو، نصیحت کرو، اچھی طرح سمجھاؤ، منانے کی کوشش کرو. نمبر 2، وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، انہیں خوابگاہوں میں بستر میں تنہا چھوڑ دو، ساتھ مت سو، علیحدہ سو، دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، ان کو دوسرے کمرے میں بھیج دو. ناراضگی کا اظہار کرو. مقصد کیا ہے؟ بہت توجہ رہے، مقصد ہے یہ گھر بچے، یہ گھر برباد نہ ہو، یہ گھر نہ ٹوٹے. اس کے لیے تھوڑی سختیاں. پہلے تو کہا سمجھاؤ، پھر کیا کہا؟ خوابگاہوں میں الگ کر دو. پھر کیا کہا؟ وَضْرِبُوهُنَّ، ترجمہ تو یہ ہوگا اور ان کو مارو. اب اس جملے کو اٹھاؤ اور بس فائرنگ شروع کر دو. یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، این جی اوز کر رہی ہیں، ان کی میم صاحبات جو ہیں وہ کر رہی ہیں، اور پوری اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. کانٹیکس دیکھا آپ نے؟ پہلے سمجھاؤ اور خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو. اگلی بات، مارنے کا کوئی حکم ہے؟ کوئی حکم نہیں. اچھا، قرآن کی تشریح اول کہاں سے لیں گے؟ حضور سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے کسی زوجہ پر کبھی ہاتھ ہی نہیں اٹھایا. چھٹی، چیپٹر ہی کلوز ہو گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب آئیے صحابہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک مسواک لی. مسواک کا بھئی یہ کیا کریں گے مسواک سے؟ میکسیمم کیا کر سکتے ہیں؟ ہلکی سی کیا لگے، کچھ نشان بھی آئے گا. اور حضور نے یہ بھی فرما دیا اگر کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن ایسا آ رہا ہے کہ یہ اتھارٹی اتنی چیلنج ہو گئی کہ گھر برباد ہونے جا رہا ہے، تو بھائی تم چہرے پہ نہ مارنا ایک، اور ایسی ضرب نہ ہو کہ جس سے نشان آئے. تو بچا کیا؟ بس روب میں لاؤ تاکہ یہ رک جائے. کس سے؟ گھر کو ٹوٹنے سے رک جائے. اگر یہ کلیئرٹی ہو، اللہ گھر کو جوڑنا چاہتا ہے، تو یہ سختی کبھی بقول مولانا مودودی علی رحمہ کے، کبھی کسی معاشرے میں کوئی ایک گھرانہ ایسا شاید ہو جہاں ایک بیوی وہ مان ہی نہیں رہی ہے، برباد کرنے کو تلی ہوئی گھر کو، تو بھائی یہ سختی کر لو تاکہ گھر برباد ہونے سے بچ جائے. کلیئرٹی.
مغربی معاشروں کے اندر نکاح کے بندھن کے بغیر 25 جگہ تعلقات اور 6-7 کو قتل کر دینا، اور قتل کرنے کے بعد خون سونگنے میں لطف آتا ہے. پوری موویز بنی ہوئی اس کے اوپر جی، کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے اوپر. ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دو، برباد ہو رہی ہے معاشرت پوری، کوئی پریشانی نہیں. اور یہاں اللہ کا کلام ایک گھر کو بچانے کے لیے انتہائی، اگر یہ صورتحال کبھی آ جائے، اگر اس کی اجازت دے رہا ہے تو اس پر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو سوچیں لوگوں کو تکلیف کس پر ہے؟ معاشروں کے برباد ہونے پر یا گھروں کے بچ جانے پر؟ اور سنیے، ابھی گھر کا معاملہ گھر میں ہے تاکہ گھر بچ جائے، باہر بات نہ جائے، نہ برتنوں کی آواز باہر جائے، نہ چیخنے چلانے کی. یہ گھر کا معاملہ گھر میں ہی سیٹل ہو جائے. آگے سنیں، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہارا کہا مان لیں تو ان پر کوئی الزام کی راہ تلاش نہ کرنا. یہ تو ہے جو شریعت نے تعلیم دی. ہاں، ایک مفسر جن کا نام میں نے لیا تھا غالباً آج ہی، پیر کرم شاہ الازہری صاحب، ان کا بڑا عجیب جملہ ہے، وہ مرد جو جانوروں کی طرح عورتوں کو پیٹتے ہیں ظالم ہیں، ان کے خلاف تو کوئی تعذیبی کارروائی ہو سکتی ہے، تعزیری کارروائی بھی ہو سکتی ہے، جو بھی ہو وہ ہو، لیکن یہ جن ظالموں نے ان تعلیمات کا غلط استعمال کیا وہ اپنے آپ کو پہ تیار کریں اللہ کے سامنے پیشی کے لیے. کیوں؟ آگے سنیں، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. یہ مردوں کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں بیوی کے مقابلے میں، عورت ہونے کے ناطے اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے جو سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھرانوں کو محفوظ رکھے. ایک آیت اور وہ بھی سنی، اللہ کا کلام کس قدر ہمیں انگلی پکڑ کر آگے بڑھا رہا ہے. اب معاملہ گھر میں سیٹل نہیں ہو رہا تو بھائی اس کو بچانے کے لیے اب انوالو کرو. کس کو؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تم ڈرو ان دونوں کے درمیان ضد اور کشمکش سے، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، تو ایک حکم فیصلہ کرنے والا مقرر کرو مرد کے خاندان سے، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اور ایک منصف یعنی حکم فیصلہ کرنے والا مقرر کرو عورت کے خاندان سے. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے، کون؟ وہ جو حکم ہوں گے. ایک ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ، اگر یہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی بہت علم رکھنے والا، خوب خبر رکھنے والا ہے. سنیے گا، یہ گھر کا معاملہ کہاں جا رہا ہے؟ ابھی وہ گھر میں ہی رہ رہا ہے، نہ یہ تھانے جا رہا ہے، نہ یونٹ آفس جا رہا ہے، نہ یو سی آفس جا رہا ہے، نہ چوراہے پہ جا رہا ہے، معاف کیجئے گا، نہ بدماشوں کو انوالو کیا جا رہا ہے، شریفانہ طریقے سے خاندان کے بڑوں کو انوالو کیا جا رہا ہے. دس از دا ورڈ آف اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے. ابھی تک طلاق کا لفظ آیا؟ وہ کہیں نہیں ہے. ابھی بچاؤ 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 گھروں کو اپنے، چاہے تھوڑی سختی کرنی پڑ جائے کر لو. گھر بچاؤ گھر بچاؤ گھر بچاؤ. شیطان توڑنا چاہتا ہے اور رحمان جوڑنا چاہتا ہے. میں تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کا تھوڑا وقت زیادہ لے لیا. ویسے تو آج سیٹرڈے نائٹ ہے، ہماری ماضی کی سیٹرڈے نائٹ سب کو پتا ہے کہاں 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 کہاں. اچھی بات ہے قرآن کے ساتھ بسر ہو جائے. آج رات کو جا کے بس تھوڑا کچھ فریش ہو کے پھر کھڑے ہو جائیے گا انشاءاللہ. کل چھٹی کا دن ہے، نیند پورے ہفتے کی پوری کر لیجئے گا. اللہ تعالی ہمیں اور برکت عطا فرمائے. لیکن یہ اہم معاملات ہیں، بہت اہم معاملات ہیں، بہت اہم معاملات ہیں. اللہ ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.